جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ ثوابدیدی اختیارات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ عوام کے ٹیکس کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ جو پاکستان کے بڑے 8 پبلک سیکٹرز جو کمپنیز ہیں اس میں بھی بہت بڑے لیول پہ کرپشن جو ہے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ یہ کمپنیز بھی عوام کے دیے گئے جو ٹیکس ہے اس کے پیسے سے ہی چلتی ہیں۔ آپ سے جانے سے پہلے میں کلاسا صاحب سے بھی جانوں گی، آپ نے بھی کافی کام کیا کرپشن کے، جو آئے روز اس میں اسکینڈل آتے تھے، اور پرائم منسٹر کا آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا 31 اگست تک ہم اس کی تنظیمیں نو کر دیں گے، نئے بورڈ آف گورننس بنیں گے، ڈائریکٹرز نئے آئیں گے اور نئی تنظیم سازی ہوگی، لیکن ابھی تک 3 مہینے ڈیٹ اوپر ہو گئی، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا یہ حکومت کی نیت آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے کہ اس پہ آپ کے سوال پہ کامنٹ کروں، ایک جو اچھی چیز میں نے نوٹ کیا ہے اس کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے۔ ہر وقت ہم سیاستدانوں کو یہ رگڑا تو لگاتے رہتے ہیں۔ ایک تو پرویز رشید صاحب، میرا خیال اس کے لیے بڑا پولیٹیکل کریکٹر چاہیے آپ کا، پرسنل بھی، کہ آپ ٹی وی پہ آ کے اس طرح کی بات کریں کہ چیف منسٹر صاحب کے اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ اور مجھے اچھی چیز لگی ہے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے لیے بہت کم لوگ رہ گئے پولیٹیکل پارٹیز میں جن کا اس طرح کا کریکٹر ہو، جیسے کہ میرا پرویز رشید صاحب نے دکھایا ہے، اور کیرا صاحب نے بھی بڑا اس کو بولڈلی آ کے اس کو اپریشیٹ کیا۔ سو ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا ہمارے ہاں کوئی پولیٹیکل ورکر ہیں کہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ہاں ان کے ڈیسیژنز یا ان کے اپروچز کے خلاف بات کرتے ہیں، میرا خیال یہ بھی ایک نیا کلچر ہے۔ اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ یہ دونوں جو ہمارے دوست ہیں یہ جا کے ان کو ریسپیکٹ پرائم منسٹر صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو بھی یہ بات کنوے کریں گے، یہ جو پیسہ ہے سب کے لیے ہونا چاہیے، ایکول ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے، صرف میرے لیے یا آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو اچھی چیز جو تھی میرا خیال ان دونوں کا اپریسیشن میں تو کرتا ہوں اس پہ۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال پہ۔ گیلانی صاحب جب بھی کسی یہ پریشر میں آتے ہیں، پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، تو اس طرح کی انیشیٹو لینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے۔ اس لیے میں تو گیلانی صاحب کے جب بھی، اور میں ان کے منہ پہ یہ بات کیونکہ میں نے کہی ہوئی ہے لہٰذا میں یہاں بھی کہہ دیتا ہوں، ایک دو دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی کہیں جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کو کامنٹ کریں کلاترا صاحب کہ میری حکومت کیسے جا رہی ہے، اور اس میں آپ بھی تھیں، اور آج جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں وہ بھی بیٹھی، نرگس سیٹھی صاحبہ بھی بیٹھی تھی۔ میں نے ان کے منہ پہ کہا تھا میں کہ آپ ایک اچھے پولیٹیشین ضرور ہیں، آپ قابل نہیں ہیں، آپ کے پاس گورننس کا نہ ایکسپیرینس ہے، نہ گورننس میں آپ سیریس ہیں، اور یہاں پہ جو اتنے بڑے آپ کو میجر یہاں پہ یہ پرابلم آپ یہاں فیس کر رہے ہیں، آپ کے اندر ول نہیں ہے۔ یہ میں ان کے منہ پہ کہا، اور اگین ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے برداشت کر لیا، برداشت کرتے ہمیشہ کرتے ہیں۔ میرے سب کے کامنٹس یہ گیلانی صاحب کی کوالٹی ہے کہ ان کے منہ پہ کچھ بھی کہہ دینا وہ بات سنتے بھی ہیں، آگے سے ان کو نہیں کر سکتے، ان کو غصہ نہیں دلا سکتے کم از کم گیلانی صاحب کو۔ لیکن یہ بات میں ان کے منہ پہ کہی ہوئی کہ میں کہ سر پولیٹیکلی آپ اچھے ضرور ہیں، آپ میں گورننس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کی نیت ٹھیک نہیں کام کرنے کی، آپ کے کرپشن ہو رہی ہے، اسکیمز آ رہے ہیں، irregularities آ رہے ہیں، بلکہ ایک دفعہ آپ اس میں موجود بھی تھی، میری اچھا خاصا ان سے لمبا اس پہ ڈائلاگ بھی ہوا تھا، کیرا صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ چلے جائیں۔ ان کے اس جواب سے ان کی نان سیریسنس یا ایک میں کہتا ہوں ایک دکھ بھرے جو مجھے اسے تکلیف ہوئی تھی ایز اے جرنلسٹ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جب ان کی حکومت اسکیمز آ رہے ہوں، الٹا وہ آپ کو مجھے یہ کہہ رہا ہوں، میڈیا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے وکیل کریں اور پھر جا کے کیسے لڑیں۔ جو ہم نے وکیل ہم نے نہیں کیا، سپریم کورٹ نے جن پہ ایکشن لیا، بلایا، سب کچھ کیا، اس پہ تو آپ نے کچھ نہیں کیا اور نہ کچھ کر رہے ہیں۔ سو گیلانی صاحب کے یہ جو ٹوٹل لپ سروس ہے ان کی، اس طرح کے بیانات وہ جب پریشر میں آتے ہیں ہمیشہ دیتے، جیسے رحمان ملک صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کرپشن کی ڈیٹ دے دی تھی، برا حال ہے۔ آپ کسی وقت ایف آئی اے پہ پروگرام کریں، جو طارق کھوسہ تک ایک ایف آئی اے اچھی آرگنائزیشن ہے، جب تک طارق کھوسہ ڈی جی تھے وہاں پہ، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے ڈی جی ہیں تمام پولیٹیکلی طور پہ آگے یوز ہوئے، اور انہوں نے ایسے ایسے وہاں پہ حرکتیں کی ہوئی ہیں، ایسے ایسے کام ہوئے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ سو جو خود اپنے ادارے سے کرپشن نہیں کر سکتے صاف رحمان ملک صاحب، انہوں نے یہ آج کل ایک نیا کنٹریکٹ لے لیا کہ میں پورے ملک سے وار فوٹنگ کے خلاف جو ہے وہ ٹی سی پی کے موجودہ چیئرمین پہ میں نے 10 اسکینڈل دیے ہیں جن کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں، جو پچھلے تھے پتن جن کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ان کو پکڑ لیا۔ طاہرہ صاحب یہ جو بڑی 8 کمپنیز ہیں، پرائم منسٹر نے 11 مارچ 2010 کو کہا تھا، 7 مہینے گزر گئے کہ ہم ان کو ٹھیک کریں گے، ان کمپنیز کو ہی ٹھیک کر لیں تو آپ کو آر جی ایس ٹی لگانے کا کوئی، جسے کہتے ہیں نا آپ کو اتنا وہ پولیٹیکلی آپ کمزور بھی نہیں ہوں گے، اتحادی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اگر ان کمپنیز کو اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ دیکھیے آپ کی گفتگو کے 2 پہلو ہیں، 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کمپنیز کو ہمیں ریفارمز کرنی چاہیے، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہاں سے جو لاسز ہو رہے ہیں قوم کو وہ ختم ہونے چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ بالکل معتبر بات ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ جہاں تک جی ایس ٹی ریفارمز کا تعلق ہے، جی ایس ٹی ریفارمز کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس سے ہٹ کے تعلق ہے، اور ہمیں پاکستان کی اکانومی کو ڈاکومنٹ بھی کرنا ہے، ہمیں پاکستان کے ٹیکس بیس کو بڑا بھی کرنا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اتحادی چھوڑ گئے آپ کو، اپوزیشن آپ کے خلاف ہو گئی، ایک الگ بحث ہے، اس پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اگر بات کر لیں۔ دیکھیں یہ ہماری 8 کمپنیز گنی جاتی ہیں،
کوئی 3 مہینے پہلے 2.5 مہینے پہلے یہ باقاعدہ فیصلہ کر کے اور ان کمپنیز کو انفارم کر دیا گیا کہ پیپ کو اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ پیپ کو جون 2011 میں ختم کر دیا جائے گی، اور یہ کمپنی کے بورڈ جو ہے وہ بورڈز اٹونومس کر دیے جائیں گے اور ان بورڈز کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو شیئر دے دیا جائے گا، وہ باقاعدہ شیئر خرید کے اس میں آ کے بیٹھیں گے اور اس کی مینجمنٹ سنبھالیں گے۔ تو اب پیپکو جو اس ساری کمپنیز میں مثال ڈیفرنٹ فگر آتے ہیں نا جی، فرض کریں 300 بلین روپیز کا، لیکن ڈیڈ لائن دے دی گی نا 31 اگست 2010 تک ہم ری اسٹرکچرنگ کریں گے، نئی تنظیمیں نو کریں گے، ابھی تک تو 3 مہینے اوپر ہو گئے نا، ابھی تک تو کچھ نہیں ایک دم نہیں ہو سکتی، آپ ایک سٹرکچر کو ڈیوالو کریں، ڈیڈ لائنز تو نہ دیں آپ، دیکھیں انہوں نے شروع کر دیا ہے، ڈیڈ لائن تو یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اس دن تک اس کا رزلٹ دے دینا ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ نہیں، کیا پیپکو اس کے اندر ڈیوالو کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا کہ نہیں، پیپکو باقی ساتھ کہاں گئی؟ دیکھیے گزارش سنیے، باقیوں کے بھی یوٹیلیٹی ٹی سی پے کے لیے آپ نے فیصلہ، پی آئی اے، ریلوے، پاسکو، اتنے بڑی کمپنیز، کیوں کہہ رہا صاحب؟ میرے بات کرنے دے گا تو پھر نہیں، میں نے تو نام لے لیا نا، میں تو لکھوا دیا، آپ کو نام دے دیا نا، نام تو آپ پہلے لے چکی نا سوال سے، تو اب مجھے موقع دیجیے نا، بالکل بولیں، بار بار مجھے انٹرپٹ کریں گی تو بات تو نہیں رہے گی، اس لیے میں خاموش ہو گیا کہ آپ دوبارہ نہیں، میں نے نام لے لیا اس لیے آپ بات کریں، دوسری دفعہ نام لے چکے، تیسری دفعہ بھی لے لیجیے تاکہ کام چلے، نہیں میں کہ لوگوں کو یاد رہے نا، لوگوں کو، لوگ نہیں بھولتے، لوگوں کی میموری بڑی اچھی ہے۔ سوال یہ ہے، ہم نے ٹی سی پی کے لیے فیصلہ کر دیا کہ ٹی سی پی پبلک امپورٹس نہیں کرے گی اب، یہ جو ہم منگواتے ہیں، گندم منگوا لی، چینی منگوا لی، فلاں کی، یہ امپورٹس ٹی سی پی نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ تاکہ اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ خود اس کو امپورٹ کرے، اور اگر کہیں ہم گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا تو ویل فیسیلیٹیٹ دی پرائیویٹ سیکٹر، تاکہ گورنمنٹ کے یہ جو ایک کھانچہ بنا ہوا تھا کسی ادارے کا وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ ٹی سی پی کا تو باقاعدہ ریسٹرکچرنگ کا اعلان کر چکے ہیں۔ تیسری بات ہے آپ کے ریلوے کی، ریلوے کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر فیصلہ، ابھی پچھلے دنوں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ڈیٹ اس کی کیا ہے، لیکن اسی مہینے میں ریلوے کا ریسٹرکچرنگ کا مکمل پلان اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں فائنانس منسٹر کی قیادت میں کمیٹی بنائی ہے، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ دونوں اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کمیٹی میں، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ کمیٹی جو ہمیں پہلے سے سجیشن موجود ہے، لازم نہیں ہے کہ ہر دفعہ حکومت نئی سجیشن لے کے آئے، پہلی جو سجیشن آئی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے ان کی روشنی میں اس کی ریسٹرکشن کے لیے اگر ایک کمپنی کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی 4 کمپنیز بنانے کی جو تجویز تھی اس کو بھی غور کیا جائے اور امیڈیٹلی اس پہ امپلیمنٹیشن پہ جایا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے آسما، یہ جو ہماری پبلک سیکٹر کارپوریشن ہے نا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 300 ارب روپیہ تقریباً لم سم ہوتا ہے، کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، کہ 300 ارب روپیہ اس میں ڈرین آؤٹ ہوتا ہے اس سے پبلک سیکٹر کا، اس میں سے 256 ارب روپیہ صرف واپڈا کا ہے، صرف پیپکو کا ہے، اور پیپکو کے لاسز میں ریئلٹی لاسز بھی ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھنے چاہیے، اس میں چوری بھی ہے۔ کلاسرا صاحب سر ہلا پوری کر رہے ہیں، میں اس پہ بتاتا ہوں کہ صرف پیپکو نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ میں 256 ارب روپے کا کہہ رہا ہوں، اگر 256 ارب روپے کا فگر غلط ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں باقی کمپنیوں کو بیل آؤٹ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں میجر شیئر اس کا صرف پیپکو کا ہے۔ پی اے اے کا دیکھ لاسز 72 بلین سے زیادہ، ریلوے دیکھیں 40 ارب روپے سے زیادہ، صرف 2 کا بتا رہا ہوں، 100 بلین روپیز تو ان دونوں کا چلا جاتا ہے۔ ریلوے کا اگر آپ ایکومولیٹڈ لاس پیچھے سے لے کے آئیں گے تو اور بات ہے، ایکومولیٹڈ لاسز اگر کمپنی کی بیلنس شیٹ دیکھ کے بات کریں گے تو ایسے ہی ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے کرنٹ لاسز، پی آئی کے کرنٹ لاسز نہیں ہے، پی آئی کی بیلنس شیٹ کے ساتھ بات کریں گے۔ 2 سال پہلے مجھے یاد ہے، آسما آپ بھی ہوں گے، اس میں ڈیفینس منسٹر صاحب تھے ہمارے احمد مختار صاحب، 2 سال پہلے کی بات ہے، صرف انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پی اے کے جو لاسز ہیں، میرے پاس کوشچن آور بھی یہ پڑا ہوا ہے، اس کا جو فگر تھا جس میں جو فگر دیے تھے 32 ارب روپے کے دیے تھے، اس میں ایکومولیٹڈ لاس ہے یہ جو بات کا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اور اس کے لیے انہوں نے بلیم بھی کیا تھا، ہاؤس آف پی ایس او کے چیئرمین آئے تھے کرمانی صاحب، ان کے اپنے بھائی بھی رہے تھے احمد سعید صاحب کے وہاں پہ، اب وہ بھی پی اے کے چیئرمین تھے ان کے، یہ حاجی مشرف کے دور میں۔ آج ابھی ریسنٹ فگر پھر یہ آیا ہے 2-3 مہینے پہلے، پھر کوشچن آور پوچھا کہ 2 سال بعد کہ پی اے کے اب کیا لاسز ہیں، اب 72 بلین روپیز کے ریٹرن لاسز، یہ احمد مختار صاحب نے بتایا، اور کوئی ریزن نہیں بتائی کہ اب آپ کی حکومت آ گئی ہے، 2 سالوں میں پھر یہ آپ کے مزید لاسز جو بڑھتے جا رہے ہیں، 72 بلین کیسے ہو گئے ہیں؟ چلو مشرف دور پہ تو 32 ارب روپے نقصان آتے ہیں، آپ کے دور میں کیسے 40 ارب روپے سے یہ لاسز ہو گئے 2 سالوں میں؟ میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ پی آئی اے کے لاسز فیڈرل ایکسچیکر کے لاسز نہیں ہوتے، پی آئی اے کے لاسز اس کی کمپنی کے لاسز ہیں، وہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے، آپ پیسے دیتے ہیں سر اس کو فیڈرل گورنمنٹ شیئر، میں اگر آپ شیئر ہولڈر تو اس کی ہے، لیکن ایک منٹ آپ اس کے لیے لون لے کے دیتے ہیں، لون کی مجھے بات قسطیں بھی فائنانس منسٹری دیتی ہے ساری۔ سر میں اس پہ عرض کرتا ہوں آپ کو، دیکھیے نا رؤف صاحب، ہمیں تھوڑی سی چیزیں مان بھی لینی چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ پی آئی اے میں بڑی خرابیاں تھیں، یہ بات درست ہے کہ پی آئی اے کا بہت لاسز ہوئے ہیں۔ آج اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے آپ جس ایکسپرٹ کو چاہیں بلا لیں،
آپ جس پروگرام میں چاہیں بیٹھ کے کر لیں کہ پی آئی اے آج لاسز میں نہیں ہے کرنٹ میں. اگر آپ پی آئی اے کے پرانے لاسز اس کی کس کی غلطی تھی, کس نے کیا کیا, اگر آپ اس سے مطلب مجھے موقع دیں گے تو نا, ٹھیک ہے نا. گزارش یہ ہے کہ آج کمپنی کا لاسز فرض کرو اس کی پروفٹ جو کرنٹ پروفٹ ہے, اگر اس کی لائبلٹی ہر سال اس نے 10 یا 12 ارب روپیہ پے کرنا ہے جو وہ پے نہیں کر پا رہی بیکاز آف دا ایکومولیٹڈ لاسز جو پیچھے سے آ رہے ہیں, اور آج کرنٹ میں وہ بیلنس شیٹ اس کے برابر ہے یا سلائٹلی پروفٹ میں ہے, تو اس کے لاسز تو بڑھیں گے. ہاں بات یہ ہے کہ کیا اس کے 72 ارب میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے بجٹ سے کوئی پیسہ انجیکٹ کیا؟ آنسر از نو. جہاں تک تعلق اس کے فارن لون کا ہے, میرے پاس پیپر میں آپ کو سبسڈی دکھا رہے ہو, ان کو پیمنٹ وہ تو ہماری سبسڈی میں بتاتا ہوں کون دے. پچھلے سال انہوں نے دیے ہیں. جی پرویز رشید صاحب جی بالکل بولیں. میری گزارش سنیے رؤف صاحب, جو سبسڈی کا ایشو ہے آپ کے وہ سپلیمنٹری گرانٹس دی گئی ہیں پی اے اے کو ٹیکس پیئر کے پیسے سے کر رہا ہوں, اگر وہ دی گئی ہوں گی تو میں ذمہ دار ہوں گا. اور اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں سبسڈی کی, تو سبسڈی کے اندر ایک اماؤنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے لاسز میں چل رہے ہوتے ہیں, روٹ ہوتے ہیں, مطلب گلگت کا. لیکن یہ ابھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی لاسز میں نہیں جا رہے, ریکوری کر لی, لاسز میں ہے, لیکن میجر لاسز آپ کے 256 ارب روپے پیپکو کے ہیں, اور پیپکو کے لاسز میں سارا تھیفٹ نہیں ہے, آپ کا سیل پرچیز ڈفرنس ہے ریٹ کا. آپ اس میں ڈفرنس کریں, اسی پہ ہم مزید بات کریں گے. پرویز رشید صاحب سے گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.